الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد۔ تو یہ جو اصول الشاشی ہم پڑھنے والے ہیں یہ اصول فقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اصول فقہ سے متعلق 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ اس فن کی تحصیل ہمارے لیے آسان اور سہل ہو جائے۔ نمبر 1 تعریف، نمبر 2 غرض، نمبر 3 موضوع، نمبر 4 تاریخی حیثیت، اس فن کی تدوین کس نے کی، اور نمبر 5 اس کتاب کا مصنف کون ہے۔ ان 5 چیزوں کو جب ہم جانیں گے تو اس فن کو حاصل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، سہل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس فن کی تحصیل ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا آنے والا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے، یہ ایک مجہول چیز ہے۔ تعریف بھی اگر ہم کو معلوم نہ ہو کہ کیا ہم حاصل کر رہے ہیں تو یہ تو مجہول مطلق کی طلب لازم آ جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے آدمی اندھیرا میں چل تو سکتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ روشنی تو ہونی چاہیے۔ ہلکی سی روشنی ہوگی تب بھی اس کے لیے راستہ پار کرنا آسان ہو جائے گا، وہ راستہ تلاش کر لے گا۔ لیکن اگر وہ ہلکی سی روشنی ہی نہ ہو، گھپ اندھیرا ہو، تو آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں آگے چل رہا ہوں، دائیں جانب جا رہا ہوں، بائیں جانب جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ تو منزل مقصود تک پہنچنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس وقت جب تھوڑی معرفت کسی چیز کی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اصول فقہ کی تعریف کو جاننا ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کو جاننا ضروری ہے وہ ہے غرض، کہ میں کیوں یہ فن حاصل کر رہا ہوں، اس فن کی تحصیل میں کیوں کر رہا ہوں، مجھے کیا نتیجہ ملے گا اس فن کی تحصیل میں، کیا غایت مرتب ہوگی، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ فن پڑھ کر میں کہیں کوئی بیکار کام تو نہیں کر رہا، کوئی فالتو کا کام تو نہیں کر رہا، کوئی عبث کام تو نہیں کر رہا۔ تو غرض اس کے سامنے واضح ہوگی نا کہ دیکھو بھائی اصول فقہ پڑھتے ہیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں، اور تم پڑھو گے تو تم کو یہ فائدہ ملے گا، تو آدمی کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے گی، آدمی کو دلی اطمینان ہوگا کہ یہ فن پڑھنے سے مجھے ایک فائدہ حاصل ہونے والے ہے۔ تو اس لیے غرض کو جاننا ضروری ہے۔ نمبر 3 موضوع کو جاننا ضروری ہے۔ موضوع وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے فن کے اندر بحث کی جائے، یعنی جس چیز سے فن میں بحث کی جائے اس کو کہتے ہیں موضوع۔ مثلا اگر کوئی ڈاکٹر ہو، وہ میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے جو موضوع ہے وہ انسان کا بدن ہے، کیونکہ انسان کے بدن سے بحث کی جائے گی۔ کوئی انجینئر ہو تو مشین اس کے لیے موضوع ہے، کیونکہ اس انجینئرنگ کے اندر مشین سے بحث کی جائے گی۔ تو اصول فقہ کا موضوع کیا ہے، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس میں اصول فقہ کی بحث منحصر ہوگی، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک فن دوسرے فن سے الگ ہوتا ہے۔ بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو اصول فقہ کو فقہ سے الگ ہی نہیں کر پاتے، فقہ کو اصول فقہ سے الگ نہیں کر پاتے، اور بہت سے ایسے چیمپئن بھی ہوں گے جو اصول فقہ کو شاید اصول حدیث سمجھ لیں یا اصول تفسیر سمجھ لیں۔ تو یہ فن الگ الگ ہوتے ہیں۔ الگ الگ آدمی کب جانے گا، جب اس کے سامنے موضوع الگ الگ ہوگا۔ تو موضوع سے ایک فن کی امتیاز ہمارے سامنے آتا ہے، ایک فن کی اصل پہچان ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس لیے موضوع کو جاننا بھی ضروری ہے، تدوین کو جاننا بھی ضروری کہ اس فن کو مدون کس نے کیا، تاریخی حیثیت جب ہم کو معلوم چلے گی اس فن کی تو اہمیت اس فن کی آئے گی نا۔ تاریخی حیثیت جتنی زیادہ بلند ہوگی فن کی اہمیت اتنی زیادہ بلند ہوگی، اور فن جتنا زیادہ ہمارے یہاں اہم ہوگا، ہم اتنی زیادہ محنت اس کے لیے کریں گے، اتنی زیادہ کوشش کریں گے، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں گے۔ تو اس لیے تاریخی حیثیت سے واقفیت بھی بہت ضروری ہے۔ اور مصنف کتاب کون، کتاب کو لکھنے والا کون، یہ بھی جاننا ضروری ہے، بہت لازم ہے۔ کیونکہ دیکھو اصول فقہ کی تاریخی حیثیت ہمارے سامنے معلوم ہوگی نا، تو اصول فقہ کی اہمیت ہمارے دل کے اندر آئے گی۔
لیکن اصول فقہ پر یہ ایک کتاب اصول الشاشی مثلاً لکھی گئی ہے. اس کتاب کی اہمیت ہمارے دل میں کب آئی؟ جب ہم مصنف کا تعارف کچھ نہ کچھ دل کے اندر رکھتے ہیں. مصنف پھر جتنا عالی شان ہوگا، جتنا اونچا ہوگا، جتنا بڑا شیخ ہوگا، اس کی کتاب کا اثر اتنا ہی زیادہ ہم پر ہوگا. تو اس لیے مصنف کتاب سے واقفیت بھی بہت ضروری ہے. تو اس لیے ان 5 چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے. کون سی 5 چیزیں؟ تعریف، غرض، موضوع، تدوین اور اس کتاب کا مصنف کون ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بات صحیح ہے کہ آدمی جتنا زیادہ اونچا ہوگا اس کی بات اتنی زیادہ اونچی ہوگی. اب پتہ ہی نہیں ہے کون بات کہہ رہا ہے، تو اس کی بات کی کوئی وقت ہمارے دل کے اندر آئے گی؟ نہیں آئے گی. نہیں. اس لیے مصنف کتاب کا تعارف بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے عام متن ہم جب کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. دیکھو، اصول فقہ کی تعریف میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. ایسے قواعد کو جاننے کا نام اصول فقہ ہے جن کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہو. ایسے قواعد کو جاننے کا نام اصول فقہ ہے جن کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہو. ایسے قواعد کو جاننے کا نام اصول فقہ ہے. یعنی کچھ قواعد اس کتاب کے اندر ہے جو ہم کو جاننے ہیں، جن کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہے. یعنی جن قواعد کے ذریعے احکام شرعیہ کا علم ہوتا ہے، ان کے جاننا، ان کے علم کو اصول فقہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ جو کتاب ہے نا، اس کے اندر چند قواعد ہوں گے، ہم کو جاننا ہے ان قواعد کو. اور وہ قواعد کس سے متعلق ہیں؟ کہ کس طرح احکام اور مسئلے مسائل نکالے جاتے ہیں. قرآن کے اندر ایک نص ہے، حدیث کے اندر ایک عبارت ہے، اس عبارت سے کس طرح مسئلے نکالنے چاہیے، نئے نئے مسائل اس عبارت سے کس طرح نکلتے ہیں، کون سے قاعدوں کی رعایت کرنی ہوتی ہے. تو یہ جو قواعد کو جاننے کا جو نظام ہے، اس کو اصول فقہ کہتے ہیں. تو یہ تھی اصول فقہ کی تعریف. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک اور مرتبہ کہتا ہوں، ایسے قواعد کو جاننے کا نام اصول فقہ ہے جن کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہے. اب آدمی یہ اصول فقہ والا فن حاصل کیوں کرتا ہے؟ اس کی غرض کیا ہے؟ احکام کو تفصیلی دلائل کے ساتھ سمجھنا اصول فقہ کی تحصیل کی غرض ہے. دیکھو، تم لوگ فقہ پڑھتے ہو، اس کے اندر احکام تمہارے سامنے آتے ہیں. اب وہ حکم کسی مسئلے کے اندر آتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس مسئلے کے اندر وہ حکم کیوں لگا. یہ جو کیوں ہے نا، یہ اصول فقہ کو سمجھنے سے آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا. تو تفصیلی دلیلوں کے ساتھ احکام سمجھنا جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے، یہ اصول فقہ کی غرض ہے. اسی طرح نصوص سے مسائل کے نکالنے کے قواعد کو جاننا، یہ بھی اصول فقہ کی غرض ہے. اصول فقہ کا موضوع، تو موضوع کے اندر اگر دیکھیں نا، تو بہت سے لوگوں نے بہت سی الگ الگ باتیں کہی ہیں. بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ چیز جس سے اس فن کے اندر چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے وہ ہے دلائل. دلائل سے بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا ہے احکام سے بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، تو احکام اصول فقہ کا موضوع ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دلائل احکام دونوں کا مجموعہ جو ہے، یہ اصول فقہ کا موضوع ہے. دلیلوں سے بھی اس کے اندر بحث ہوگی، اور احکام جو ہوتے ہیں نا، اس سے بھی اس مسئلے کے اندر اور اس اصول کے اندر بحث ہوگی. تو یہ اصول فقہ کا موضوع ہے.
तारीखी हैसियत इस फ़न की क्या है, तो देखिए इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, उन्होंने इल्म फ़िक़ह की बुनियाद रखी। अब ज़ाहिर सी बात है, जब इल्म फ़िक़ह की बुनियाद उन्होंने रखी तो इसके लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते भी इन्होंने तय किए होंगे। तो गालिब गुमान यही है कि उसूल फ़िक़ह की बुनियाद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। उसके बाद उनके जो शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मोहम्मद, उनका भी नाम आता है कि उन्होंने उसूल फ़िक़ह की बुनियाद रखी। इसी तरह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने ये बात कही है किताबुल के मुकद्दमे में कि किस तरह मसले निकालते हैं, क्या उसूल होने चाहिए। तो किताबुल जो इनकी किताब है ना, उसके मुकद्दमे के अंदर भी इन्होंने बहुत से उसूल बयान किए हैं, तो इनका भी नाम आता है। अब देखो ये बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस फ़न की तदवीन के अंदर अपना हिस्सा लगाया। इमाम शाफ़ी हैं कि इनके जो किताबुल का मुकद्दमा है, इसके अंदर बहुत से फ़िक़ह के उसूल उन्होंने बयान किए। इमाम अबू यूसुफ़ है, इमाम मोहम्मद है, इमाम हनीफ़ा हैं। तो जब इतने बुलंद लोगों ने इस फ़न की बुनियाद रखी तो ये फ़न कितना ऊंचा होगा। अगर ये फ़न घटिया किस्म का होता और इस फ़न की तहसील में कोई फ़ायदा ही ना होता तो इतने बड़े लोग इस काम में लगते। उनका लगना दलील है इस बात पर कि ये बहुत बड़ा काम है, तो इंशाअल्लाह हमको भी मेहनत करनी है। अब इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है, तो एक बात आप लोगों के सामने कह दी जाए कि बसा औक़ात बहुत से लोग दुनिया के अंदर ऐसे होते हैं जो बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं, लेकिन किसी को खबर तक नहीं होती कि उन्होंने ये काम किया। ये उनके इखलास की दलील और उनके इखलास का नतीजा है कि वो खालिस अल्लाह के लिए काम करते हैं। तो वो चाहते ही नहीं है ये कि किसी दूसरे को उनकी नेकी के बारे में इल्म हो कि शायद अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर उसकी वजह से कुछ कमी हो जाए। साहिब उसूल शाशी जो है ना, वो उन्हीं लोगों में से एक है। इतनी बड़ी किताब इन्होंने लिखी, इतनी अजीम शान किताब, आली शान किताब। क्या कहना है इस किताब के बारे में। ये किताब जब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, और जब ख़ास आम से बहस शुरू होगी, तो वाक़ईतन इस किताब की हकीकत हमारे सामने आएगी। कितनी ऊंची किताब है, लेकिन फिर भी किसी को इन्होंने बताया ही नहीं कि उन्होंने ये किताब लिखी। ये इनकी इखलास की अलामत है और नतीजा है। इसलिए यकीन के साथ कहना बहुत मुश्किल है कि उसूल शाशी किसने लिखी। अलबत्ता बाज़ लोगों ने चंद नाम बताए हैं कि शायद ये वो हज़रात हों जिन्होंने उसूल शाशी लिखी हो। एक नाम ये आता है कि इसहाक इब्न इब्राहीम ने उसूल शाशी लिखी। इनकी कुन्नियत अबू याकूब थी। इनका पूरा नाम अबू याकूब इसहाक इब्न इब्राहीम अल खुरासानी अशाशी था। मावराउन नहर, नहर से यहाँ पर मुराद सीहून नहर है, सीहून का दरिया। उसके आगे एक इलाका आता है, उस इलाके के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था शाश। उसकी तरफ निस्बत करते हुए इनको शाशी कहते हैं। जैसे कि हम लोग सूरत के रहने वाले होते हैं तो हमको सुरती कहा जाता है ना, सूरत का रहने वाला। तो इसी तरह ये शाश के रहने वाले थे। शाश मावराउन नहर के शहरों में से एक शहर है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान के अंदर जो तशकंद का इलाका है ना, आज के ज़माने में, पहले के ज़माने में इसको शाश कहते थे। तो ये शाश के रहने वाले थे, इससे इनको शाशी कहते थे। ये शाशी के उसूल यहाँ लिखे हुए हैं, इसलिए इसको उसूल शाशी का नाम दिया गया। तो वैसे तो साहिब उसूल शाशी कौन है वो हमको मालूम नहीं। हकीकत जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने अपना आप को छुपाया ही इसी तरह कि किसी को पता ही ना चला कि इस किताब का हकीकी मुसन्निफ़ कौन है। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस किताब का मुसन्निफ़ इसहाक इब्न इब्राहीम है, जिनकी कुन्नियत अबू याकूब थी। अल खुरासानी अशाशी इनको कहा जाता था। अल्लामा ज़िरिकली ने आलाम के अंदर मुस्तकिल इन पर एक तर्जमा कायम किया है। उन्होंने ये बात कही थी
کہ پہلے یہ شاش کے اندر پیدا ہوئے. سیہون کی جو نہر تھی اس کے آگے ایک علاقہ ہے ما وراء النہر کا علاقہ، اس کے اندر شہروں میں سے ایک شہر شاش کا شہر ہے. یہ چونکہ اس کے اندر پیدا ہوئے اس سے ان کو شاشی کہا جاتا تھا. پھر وہ مصر کی طرف منتقل ہوئے، قضا کے عہدے پر فائز ہوئے اور وہاں ان کا انتقال ہوا. عبد القادر القریشی الجواہر المضیٰ کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ مصر کے اندر ان کی وفات ہوئی سن ہجری 325 میں. علامہ عبدالحی لکھنوی نے بھی فوائد بہیہ کے اندر اسحاق ابن ابراہیم پر ایک ترجمہ قائم کیا ہے، لیکن انہوں نے کنیت ابو یعقوب بیان نہیں کی، انہوں نے کنیت ابو ابراہیم بیان کیے. اور اردو شرحوں کے اندر جب دیکھا جاتا ہے نا تو ان کی کنیت یہی ملتی ہے ابو ابراہیم، تو شاید انہوں نے علامہ عبدالحی لکھنوی سے اس کو لیا ہو. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ابو ابراہیم کو ذکر کرنے کے بجائے ابو یعقوب کنیت ذکر کرنا زیادہ اولا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ابو یعقوب والی جو کنیت ہے زرکلی نے بھی اس کو بیان کیا، اسی طرح عبد القادر قریشی نے بھی الجواہر المضیٰ کے اندر ان کی کنیت ابو یعقوب بیان کی. ایک قول یہ ملتا ہے کہ اصول الشاشی کے جو مصنف تھے وہ احمد ابن محمد ابن اسحاق تھے. پہلا قول جو تھا وہ اسحاق ابن ابراہیم کا تھا. دیکھو یہ تمہاری کتاب کے اندر بھی ہوگا، یہ ہاں یہ دیکھو تمہاری کتاب کے اندر شاید نہیں ہے، یہ میری کتاب کے اندر ہے. میں نے اس کو ٹک بھی کیا ہے تو بعد میں تم لوگ دیکھ بھی سکتے. تو دیکھو ایک قول تو یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف اسحاق ابن ابراہیم ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف احمد ابن محمد ابن اسحاق ہے. ان کی کنیت ابو علی تھی اور ان کو نظام الدین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور ان کو الشاشی کہا جاتا تھا. وجہ یہی کہ سیہون کا جو دریا ہے اس سے آگے شہروں میں سے ایک شہر شاش کا شہر ہے، یہ وہاں پیدا ہوئے اس لیے ان کو شاشی کہتے تھے. تو یہ ایک قول ہے. بغداد کے اندر ان کی رہائش منتقل ہوئی اور پھر بالآخر سن ہجری 344 کے اندر ان کا انتقال ہوا، یعنی سن ہجری 344 کے اندر ان کا انتقال ہوا. میری جو کتاب ہے اس کتاب کا جو شروع والا حصہ ہے اس کے اندر انہی کا نام لکھا ہے کہ یہی اس کتاب کے مصنف ہیں. امام ذہبی نے ان پر ایک ترجمہ قائم کیا ہے. عبد القادر نے جواہر المضیٰ کے اندر ایک ترجمہ ان پر قائم کیا ہے. علامہ عبدالحی لکھنوی نے بھی ان کے بارے میں کچھ تذکرہ کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے نظام الدین کا لقب بیان کیا نہیں ہے اور نہ انہوں نے اصول الشاشی والی کتاب کو ان کی طرف منسوب کیا ہے. یہ قول اگرچہ ہم کو ملتا ہے کہ شاید انہوں نے اصول الشاشی نام کی کتاب لکھی ہو، لیکن یہ جو بڑے لوگ تھے جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے ایک کتاب اصول فقہ کے اندر بھی لکھی ہے. تو کیا معلوم کہ شاید یہ ہوں بھی، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو. علامہ دکتور یوسف القرضاوی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شاش کی جگہ ہے نا، آج کے زمانے میں ازبیکستان کے اندر تشقند نام کی ایک جگہ ہے، یہ کیپٹل ہے ازبیکستان کا، تشقند. آج اس کو تشقند کہتے ہیں، پچھلے زمانے میں اس کو شاش کہتے تھے. یہاں ہی کے تھے مصنف. تو ایک قول یہ کہ اس کتاب کے مصنف اسحاق ابن ابراہیم، اور دوسرا قول یہ کہ اس کتاب کے مصنف احمد ابن محمد ابن اسحاق. ایک تیسرا قول بھی ہے اور حاجی خلیفہ اس قول کی طرف ہی گئے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کتاب کے مصنف نظام الدین شاشی ہیں. ان کا نام ہی نظام الدین تھا اور شاش کے رہنے والے تھے اس لیے ان کو شاشی کہا جاتا ہے. اب ان کی جو سن وفات ہے اس کے بارے میں تو اطلاع
مشکل ہے، لیکن صاحب حدائق انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حنفی علماء جو 7ویں صدی کے اندر انتقال کر گئے ان میں سے یہ تھے، تو یعنی غالباً ان کا انتقال 7ویں صدی کے اندر ہوا ہے۔ صاحب حدائق نے ایسی بات کہی ہے۔ حاجی خلیفہ نے یہ بات کہی ہے کہ اصول الشاشی جو کہا جاتا ہے تو یہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شاشی کے اصول ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، شاشی کے اصول ہے تو اصول الشاشی ہی کہیں گے، لیکن اس کا اصل نام کتاب الخمسین تھا۔ ہاں، یعنی 50 کی کتاب، اور اس کو کتاب الخمسین اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جو مصنف تھے نا، انہوں نے یہ کتاب جب لکھی تو جب 50ویں سال کی عمر ان کی ہوئی تب وہ اس کتاب کو لکھنے سے فارغ ہوئے، اس لیے اس کتاب کو کتاب الخمسین کہا جاتا ہے۔ جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو کتاب الخمسین اس لیے کہتے ہیں کہ مصنف اس کتاب کو لکھ کر فارغ ہوئے محض 50 دن میں، یعنی 50 دن کے اندر انہوں نے یہ ضخیم کتاب لکھ لی اور لکھ کر یہ تیار ہوئے۔ اس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا۔ عبارت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ وبعد۔ عبارت سمجھ میں آئی؟ ایک اور مرتبہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ وبعد۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرتا ہے، بالخصوص ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ دیکھو یہاں رحمان کا ترجمہ میں نے کیا سب پر رحم کرتا ہے، رحیم کا ترجمہ میں نے کیا بالخصوص ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس کی مزید بحث اس وقت ہوگی جب میں رحمان اور رحیم کے درمیان فرق قائم کروں گا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے معزز خطاب کے ذریعے ایمان والوں کے درجے کو بلند کیا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے معزز خطاب کے ذریعے ایمان والوں کے درجے کو بلند کیا اور اپنے کتاب کے معانی کے جاننے والے کے درجے کو بلند کیا۔ وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ بِمَعَانِي كِتَابِهِ، اور اپنی کتاب کے معانی کو جاننے والے کے درجوں کو بلند کیا، اور ان میں سے استنباط کرنے والوں کو حق تک رسائی کی زیادتی کے ساتھ اور اپنی جانب سے ثواب کی زیادتی کے ساتھ خاص کیا۔ اور ان میں سے یعنی وہ علماء جو اللہ کی کتاب کے معانی کو جانتے ہیں، اللہ نے ایک تو ان کا درجہ بلند کیا، اور پھر ان میں سے جو استنباط کرنے والے ہیں، استنباط کرنے والے یعنی مسئلے نکالنے والے، مجتہدین، محنت کرنے والے، نصوص سے بڑے بڑے مسئلے نکالنے والے جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ، تو ان میں سے استنباط کرنے والوں کو خاص کیا۔ کس چیز کے ساتھ خاص کیا؟ حق تک رسائی کی زیادتی کے ساتھ خاص کیا کہ اللہ نے ان کو حق تک پہنچایا، اور اپنی جانب سے ثواب کی زیادتی کے ساتھ خاص کیا۔ اور درود ہو نبی پر، نبی کے صحابہ پر، اور سلامتی ہو ابو حنیفہ پر اور ابو حنیفہ کے دوستوں پر۔ حمد و صلات کے بعد جو اہم بات ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوگی۔ دراصل جو موضوع گفتگو ابھی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور حمد سے شروع کیوں کیا۔
اصول الشاشی کا مطلب ہوتا ہے شاشی کے اصول، تو شاشی کے اصول شروع ہی سے بیان ہونے چاہیے تھے۔ حمد اور صلاۃ، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ رسالے کو شروع کرنے کی وجہ وہ حدیث ہے جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد فہو اخطأ، کہ ہر بلند و بالا کام جس کو اللہ کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہوتا ہے، کٹا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بلند و بالا کام تم شروع کرو نے، تم چاہتے ہو کہ وہ مکمل ہو، تو اس کو اللہ کی تعریف سے شروع کر لیا کرو۔ یہی روایت کبھی حمد کے ساتھ موجود ہوتی ہے، تو کبھی بسم اللہ کے لفظ کے ساتھ موجود ہوتی ہے، کبھی ذکر کے لفظ کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلند و بالا کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اسی لیے یہاں پر بسم اللہ حمد و صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کا ذکر ہوا۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اب بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، حدیث مسترب ہے، ضعیف حدیث پر عمل یہاں پر کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک بات یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کھول دی جائے کہ دیکھو، تمام علماء یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہاں، اس کے اندر متکلم فی راوی ہے، ایسا نہیں کہ وہ متکلم فی راوی سے خالی ہے، لیکن ایسا ضروری تھوڑی کہ جب بھی کسی روایت کے اندر کوئی متکلم فی راوی ہو، کوئی ضعیف راوی ہو، تو وہ روایت بھی ضعیف ہوتی ہے۔ دیکھو ابن حبان، اسی طرح علامہ ابن الصلاح، ابو عوانہ، اسی طرح ابن ملقن، ابن دقیق العید، تاج الدین سبکی، سب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ امام نووی اور ابن حجر نے بھی اس حدیث کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ حسن کا درجہ یعنی صحیح سے تو کم ہے وہ، لیکن حسن کا درجہ ان کی جانب سے بھی اس حدیث کو ملا ہے۔ تو ہاں، بہت سے لوگوں نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس حدیث کی تحسین بھی کی ہے۔ رہا یہ کہ یہ حدیث ضعیف کیوں ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے قرہ ابن عبد الرحمن، یہ ضعیف راوی ہے، قرہ ابن عبد الرحمن، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر فقط یہی روایت بیان کرتے ہیں تو ہم بھی اس کے ضعف کا فیصلہ لگا دیتے، لیکن نسائی کی جو سنن کبریٰ ہے اس کے اندر سعید ابن عبد العزیز نے بھی یہی حدیث بیان کی۔ گویا اس ضعیف راوی کو ایک متابع اور ایک ساتھی مل گیا جس سے اس کا ضعف پورا ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن حقیقت میں یہ حدیث ضعیف نہیں، یہ حدیث کیا ہے؟ حسن درجے کی ہے۔ متابع کے آنے کی وجہ سے اس حدیث کے اندر قوت آ گئی، جب قوت آ گئی تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ صاحب اصول الشاشی نے اسی لیے اس حدیث پر عمل کیا، نے چلو بھائی مان لیتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ تو فضائل اور ترغیب کے اندر ضعیف احادیث سے استدلال ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اچھی بات ہی ہو رہی ہے نا، کوئی بری بات ہے یہ؟ کیا اس کے اندر مزید کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے؟ کوئی حکم نہیں، کوئی فضیلت، ایک فضیلت ثابت ہو رہی ہے، ترغیب کی بات ہے، لہٰذا ضعیف حدیث سے استدلال یہاں پر درست ہے۔ بخاری شریف جیسی بخاری شریف صحیح حدیث کا مجموعہ، اس کے اندر ایک روایت ہے کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حافظ ابن حجر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے محمد ابن عبد الرحمن طفاوی، وہ ضعیف راوی ہے۔ بخاری کی روایت کے اندر بھی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، اس کے باوجود امام بخاری نے وہ روایت اپنی صحیح کے اندر بیان کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل والی جو روایت ہے نا، اس کے اندر کوئی حکم ثابت ہی نہیں ہو رہا، ترغیب کی بات ہے یہ۔ لہٰذا جب ترغیب کی بات ہے تو اس لیے ضعیف حدیث سے بھی کام چلایا جائے گا، آپ سمجھے؟ تو ایک تو یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں، اس کے اندر شک ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے، حسن کا درجہ اس کو حاصل ہے، جیسا کہ امام نووی اور ابن حجر نے یہ درجہ اس حدیث کو دیا ہے۔ نہ اگر اس کو ضعیف ہی ماننا ہو، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ضدی ہو جاتے ہیں کہ حدیث ضعیف، تو بھائی ضعیف حدیث فضائل کے باب میں اور ترغیب کے باب میں معتبر ہوتی ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کا اعتبار کیا، اس پر لمبی بحث ہو سکتی ہے،
دیکھو یہاں پر بسملہ سے اس کتاب کو شروع کیا گیا اور کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے کہ جب بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اس کو جاننا چاہیے کہ رحمان اور رحیم میں فرق ہے. دیکھو رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے, رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں. رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے مخلوق پر رحمان کا اطلاق ہو نہیں سکتا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیا بات کہی میں نے؟ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں. تاج الدین سبکی ابن جماع ان کا قول اپنی جگہ پر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو رحمان پر الف لام آئے نا, الرحمن, رحمان پر الف لام آئے الرحمن, تو وہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں. اگر الرحمن نہ ہو, الف لام نہ ہو تو مخلوق پر بھی بول سکتے ہیں, لیکن ان کے قول کو امت نے لیا نہیں ہے, وہ یہاں معتبر نہیں ہے. رحمان کے اندر الف لام ہو یا الف لام نہ ہو, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بول نہیں سکتے. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ بہت سے اداکار اپنے آپ کو رحمان رحمان کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب نام رحمان ڈکیٹ بہت چل رہا ہے ابھی. تو یہ کیسی بات بھائی؟ یہ نام تو اللہ کے ساتھ خاص ہے, اس نام کی توہین نہیں ہونی چاہیے. مشرکین دراصل اس نام سے بہت چڑھتے ہیں, اس لیے کہ اس نام کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز جو کائنات کے اندر ہے نا, تو جس ذات کی رحمت کائنات کی ہر چیز کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں رحمان. اب جب اللہ ہی سب پر رحم کرے گا تو ان کے دیوی دیوتا کہاں جائیں گے؟ ان کے ایک گاؤں ماتا کے اندر ہی 33 کروڑ دیوتا اور دیویاں ہوتی ہے. اتنے سب دیوی دیوتاؤں کو یہ مانتے ہیں, جو اللہ سب پر رحم کرے گا تو ان کے معبود کس پر رحم کریں گے؟ تو اس لیے وہ رحمان کے نام سے پہلے سے بہت چڑھتے ہیں, اس لیے اس نام کی توہین بہت زیادہ کی جاتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا, رحمان اور رحیم کے درمیان بہت سے فرق ہے. ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ رحمان جو ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, رحیم اللہ کے ساتھ خاص نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا گیا ہے, قرآن کے اندر ہی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. دیکھو رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو سب پر رحم کرے, ایمان والے پر بھی رحم کرے اور کافر پر بھی. کافر انکار کرتا ہے لیکن رحمان اس پر بھی رحم کرتا ہے, اس کو بھی کھلاتا ہے, اس کی بھی شادی ہوتی ہے, اس کا بھی گھر بار ہوتا ہے. تو رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو سب پر رحم کرے, ایمان والوں پر بھی رحم کرے, کافر پر بھی. رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو فقط ایمان والوں پر رحم کرے. یہ دونوں کے درمیان پہلا فرق. بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا فرق, نعمتوں کو دینے والا رحمان, مصیبتوں کو ٹالنے والا رحیم. ایک اور فرق ہے, بڑی نعمتیں دینے والا رحمان, چھوٹی نعمتیں دینے والا رحیم. ایک اور فرق ہے کہ دیکھو رحمان کے اندر الفاظ زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ زیادہ ہیں. رحیم کے اندر الفاظ زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کم ہے. حروف کی تعداد رحمان میں دیکھو 5 ہے اور رحیم کے اندر 4 ہے, برابر. عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ جتنے زیادہ حروف ہوتے ہیں نا معنی بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. اب رحمان کے اندر رحمت ہے, رحمت کا مطلب ہوتا ہے نرمی. رحیم کے اندر بھی رحمت ہے, نرمی. لیکن رحیم کے اندر 4 حرف ہے, رحمان کے اندر تو 5 حرف. جب رحمان کے اندر ہے تو نرمی کا معنی اس کے اندر زیادہ ہو جائے گا اور رحیم کے اندر کم. تو رحمان کے اندر رحمت اور نرمی کا معنی زیادہ ہے اور رحیم کے اندر رحمت کا معنی کم, یعنی مبالغہ رحمان میں زیادہ ہے. یہ بھی ایک فرق ہے. اور ایک فرق جو بہت تحقیق سے ثابت ہوا یہ ہے کہ یہ جو وزن ہے نا رحمان کا, یہ فعلان کا وزن ہے. کس کا وزن ہے یہ؟ فعلان. سکران, غضبان, یہ نے کثرت پر دلالت کرتا ہے, نہ سرعت زوال پر دلالت کرتا ہے. یہ وزن دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کوئی آدمی بالکل ابھی صحیح تھا لیکن کوئی حرکت اس کے سامنے ہوئی تو بھڑک اٹھا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ غضبان, بھڑک اٹھا. کیا کہیں گے؟ غضبان, یعنی بھڑک اٹھا, یعنی غصہ ابھی بہت زیادہ ہے اس کے اندر لیکن ابھی ختم بھی جلد ہو جائے گا. تو یہ غضبان, یہ چونکہ فعلان کا وزن ہے نا اس لیے اس کے اندر کثرت ہوتی ہے لیکن سرعت زوال بھی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو سکران, یہ بھی فعلان کا وزن ہے.
کوئی آدمی نے بہت پی رکھی ہے، بہت دارو پی اس نے اور بہت مدہوش ہو گیا، تو بہت زیادہ مدہوش ہو گیا تو فالان کا وزن آئے گا، لیکن اگر اس کا نشہ جلد سے جلد اتر بھی گیا تو یہ وزن استعمال ہوگا. یعنی یہ جو فالان کا وزن ہے نا، یہ کثرت بتانے کے لیے اور یہ بات بتانے کے لیے کہ کثرت آتی ہے نا پھر جلد سے جلد ختم بھی ہو جاتی ہے. رحمان بھی اسی وزن پر ہے، یعنی رحمت کا معنی اس کے اندر بہت زیادہ ہے لیکن یہ جلد سے جلد، اور رحیم کے اندر دوام ہے کہ رحمان جیسی رحمت اس کے اندر تو نہیں ہے لیکن وہ ہمیشہ رہے گی. دیکھو رحمان کس پر رحم کرتا ہے؟ ایمان والوں پر بھی رحم کرتا ہے. اب یہ ہمیشہ رحمت رہے گی، بہت زیادہ رحمت ہے لیکن یہ ہمیشہ رحمت رہنے والی نہیں ہے. یہ رحمت جو ہے یہ دنیا کے اندر ختم ہو جائے گی، آخرت میں ان پر کوئی رحم ہونے والا نہیں ہے. اور رحیم کی رحمت اگرچہ کم ہے، ایمان والوں پر ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے نا، دنیا پر بھی ہوتی ہے، آخرت پر بھی ہوتی ہے. تو یہ رحمان اور رحیم کے درمیان فرق. ٹھیک ہے، اب یہاں عبارت کے اندر غور کر لیں، عبارت کو حل کر لیں اور اپنا سبق پورا کرتے ہیں. دیکھو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرتا ہے، بالخصوص ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی، رحمان رحیم کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا. اب آگے کہہ رہے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے معزز خطاب کے ذریعے سے ایمان والوں کے درجوں کو بلند کیا. اللہ ہم سے مخاطب ہیں، وہ ہم سے بات کرتے ہیں. اللہ ہم سے مخاطب ہیں، وہ ہم سے بات کرتے ہیں، لہٰذا اپنی اس معزز بات چیت کے ذریعے سے ایمان والوں کا درجہ اللہ نے بلند کیا. دیکھو بڑا آدمی جب چھوٹے سے بات کرتا ہے تو اس چھوٹے کی بھی عزت لوگ کرتے ہیں نا. بھائی پی ایم صاحب آگے، اب جیسا بھی ہو پی ایم، وہ آگے انہوں نے بات کی، یہ زکریا گاندھی سے بات کی، تو زکریا گاندھی کو تو کوئی پہچانتا نہیں ہے، لیکن جب پی ایم اس کے ساتھ بات کرے گا تو اس کی بھی عزت ہوگی یا نہیں؟ اللہ اتنے بڑے ہیں، حقیقت میں بڑے ہیں، انہوں نے ہم سے بات کی قرآن کے ذریعے سے، تو اللہ نے اس طرح ہم کو عزت دی یا نہیں دی؟ تو یہ ہے اس خطاب کا مطلب. اور اپنی کتاب کے معانی کے جاننے والے کے درجوں کو بلند کیا، یعنی عالموں کے درجے کو اللہ نے بلند کیا. پھر عالموں میں سے بھی کچھ عالم ایسے ہیں جو استنباط کا فن جانتے ہیں، جو اصول فقہ پڑھ کر تم لوگ بھی جان لو گے. اللہ نے ان کو خاص کیا، یعنی ان کو ایک اور اونچا مقام دیا جو کسی کو نہیں دیا، عام علماء کو بھی نہیں. یہ کہ اللہ ان کی حق تک رسائی کرتا ہے. دیکھو عالم ہوتے ہیں ایک تو وہ جو مضبوط نہیں ہوتے، کبھی صحیح بات بتائیں گے کبھی، لیکن مضبوط عالم، استنباط کرنے والا عالم جس نے محنت کی ہے، اصول فقہ محنت سے پڑھی ہے، حق تک رسائی ہوگی اور غلطی بہت کم کرے گا نا وہ، تو اللہ نے اس کو خاص کیا حق تک رسائی کے سلسلے میں، یا نہیں؟ بالکل خاص کیا. اسی طرح اپنی جانب سے ثواب کی زیادتی کے ساتھ بھی اللہ نے اس کو خاص کیا کہ دیکھو جب آدمی محنت کرتا ہے اور مجتہد ہوتا ہے تو مجتہد اگر صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں. مجتہد اگر غلط بھی ہوتا ہے نا تب بھی اس کو گناہ نہیں ہوتا ہے، 1 اجر ملتا ہے. تو ثواب کی زیادتی ہوئی نا، محنت کی تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہی ثواب اس کے لیے. اب جو آدمی محنت نہیں کرتا، مجتہد نہیں ہے، استنباط نہیں کرتا، بس خالی ایک عالم ہے، تو اس کو یہ ثواب ملے گا نہیں. تو اس طرح اللہ نے علماء میں سے جو استنباط کرنے والے ہیں ان کو حق تک رسائی کی زیادتی کے ساتھ اور اپنی جانب سے ثواب کی زیادتی کے ساتھ خاص کیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ پر رحمت کاملہ ہو، سلامتی ہو امام ابو حنیفہ پر بھی اور امام حنیفہ کے دوستوں پر بھی. اور پھر جو اصل کتاب ہے وہ انشاءاللہ کل سے شروع کرتے ہیں. اب ایک مسئلہ یہاں پر رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھو صلاۃ و سلام نبی پر بھیجا گیا اور ساتھ ساتھ امام حنیفہ پر بھی بھیجا گیا. حالانکہ علماء کا اختلاف ہے کہ صلاۃ و سلام غیر انبیاء پر بھیجنا جائز ہے یا نہیں. صلاۃ و سلام تو کس پر بھیجتے ہیں؟ انبیاء کے علاوہ پر صلاۃ سلام بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے صلاۃ و سلام بھیجنا، کیونکہ یہ انبیاء کی خصوصیت ہے. اس خصوصیت کے اندر ہم غیر انبیاء کو شامل نہیں کر سکتے. اور بعض نے تو یہ کہا کہ حرام ہے. آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر صلاۃ اور سلام کس پر بھیجا گیا ہے، تو یہ تو
मकरू काम है बाज़ उलमा के नज़दीक या हराम काम है बाज़ उलमा के नज़दीक, साहिब उसूल शाशी ने ये काम क्यों किया? तो देखो, जो उलमा मना करते हैं ना कि सलात और सलाम गैर अंबिया पर नहीं भेज सकते, वो मना उस वक्त करते हैं जब सलात और सलाम मुस्तकिल तौर पर भेजा जाए। अगर नबी की तबीयत के अंदर भेजा जाए तो कोई हरज नहीं। यानी अगर मैं शुरू से ये कहूँ ना सल्लल्लाहु अला अबी हनीफ़ा, मुस्तकिल तौर पर करवाऊँ सल्लल्लाहु वसल्लमा अला अबी हनीफ़ा, मुस्तकिल तौर पर अगर मैं गैर नबी पर इस तरह सलात व सलाम भेजूँ नहीं तो ये नाजायज़। वरना अगर किसी नबी की तबीयत के अंदर भेजूँ तो जायज़ है, वो भी मना नहीं करता। यहाँ पर यही हुआ है, सलात पहले नबी पर भेजा गया, नबी के सहाबा पर भेजा गया और फिर उसके बाद सलामती अबू हनीफ़ा पर भेजी गई है, तो कोई हरज नहीं। यहाँ इमाम अबू हनीफ़ा मुरादे जिनका नाम था नुमान इब्न साबित, दरअसल ये ज़िक्र करके इन्होंने मुतअद्दिद चीज़ों की तरफ इशारा किया है। एक चीज़ जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है वो ये है कि मैं हनफी हूँ, लिहाजा जो उसूल यहाँ पर बयान होने वाले हैं कोई शाफ़ी उल मसलक के उसूल नहीं है, ये हनफी उल मसलक के उसूल हैं। दूसरी बात, नाम ज़िक्र करके उन्होंने ये कहा है कि देखो इसको मैंने सहाबा के बाद बयान किया। सहाबा के बाद कौन होता है? ताबईन। मालूम हुआ हमारे जो इमाम है वो वाहिद एक इमाम है जो ताबई है, क्योंकि बहुत से उलमा ये कहते हैं कि इन्होंने हज़रत अनस इब्न मालिक को देखा है। और इसके अंदर एक बलागत भी है। बलागत ये है कि यहाँ पर बरात इस्तिहलाल इस्तेमाल हुआ है। शुरू के अंदर एक नाम ऐसा ज़िक्र कर दिया जिसका तज़किरा बाद में होता रहेगा। यानी ये कह दिया कि मैं सलामती भेजता हूँ अबू हनीफ़ा पर, क्योंकि जो आगे किताब के अंदर उसूल बयान होने वाले हैं ये इमाम हनीफ़ा से ही लिए हुए हैं। तो ये खुतबा हो गया। अब असल किताब इंशाअल्लाह कल से शुरू करेंगे।